ورحمة الله. سبق نمبر 10، آیت نمبر سورہ زمر، آیت نمبر 71 اور 72۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ وسيق الذين كفروا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابها، اس وقت کھول دیے جائیں گے اس جہنم کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کے لیے اس جہنم کے داروغے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے ہی، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ وہ تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ ڈرایا کرتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہارے
اس دن کی ملاقات سے؟ قالوا تو وہ جواب دیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب اور لیکن سچ ثابت ہوئی عذاب والی بات علی الکافرین کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس جہنم میں، فبئس مثوی المتکبرین تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ جو پیچھے ہم نے سبق نمبر 9 پڑھا تھا، اس سبق میں ایک آیت مبارکہ آئی اور اس میں یہ الفاظ تھے وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ۔ یہ وہ پچھلا جو سبق نمبر 9 تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو آخری آیت تھی سبق نمبر 9 کی، اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ کہ جس جان نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو گویا کہ وہ جو پچھلی آیات تھیں، ان آیات میں اس بات کا بیان تھا کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اس میں فیصلہ کیے جانے کا بیان تھا۔ اور اب جو ہم آج کا سبق نمبر 10 پڑھ رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ سبق نمبر 11 پڑھیں گے، ان 2 سبقوں کے اندر اس کیے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کا بیان ہے۔ ان 2 سبقوں میں کیا ہے؟ اس کیے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد۔ آپ دیکھیں نا کہ عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں اور پھر ان فیصلوں کے مطابق پھر آگے عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور آج ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں ان میں یہ بیان ہے کہ اس کیے ہوئے فیصلے پر پھر عمل درآمد کیسے ہو۔ فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِیقَ الَّذِینَ اور ڈکیلا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، إِلَىٰ جَهَنَّمَ جہنم کی طرف۔ یہاں پر ایک بات بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے کہ عربی زبان کی ایک بڑی خوبصورت ایک
شان ہے کہ اس کے اندر مختلف کیفیتوں کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حسن ہے عربی زبان کا، اور یہ بہت بڑی فصاحت و بلاغت ہے کہ اگر ایک چیز کی کیفیت بدل جائے نا تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ بھی بدل جاتا ہے۔ اب مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ایک عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے جالاسا۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جالاسا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ بیٹھا۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قعادہ، قاف آگے عین اور آگے دال، قعادہ، اور اس کا معنی بھی کیا ہے؟ وہ بیٹھا۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اگر ایک آدمی کھڑا ہے اور کھڑا نیچے بیٹھے گا تو اس کا اوپر کہیں گے جالاسا، وہ بیٹھ گیا، یعنی کھڑا تھا اور بیٹھ گیا۔ اور ایک آدمی ایسے لیٹا ہوا ہے اور لیٹا لیٹا آدمی اٹھ کر بیٹھ جائے تو اس پر کہیں گے قعادہ، کہ وہ بیٹھ گیا۔ تو فرق سمجھ آئے کہ اگر کھڑا ہے وہ بیٹھ گیا تو کیا کہیں گے؟ جالاسا، اور اگر لیٹا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو قعادہ۔ چنانچہ وہ جو حدیث آتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قبر کے اندر تم میت کو دفن کر کے آ جاتے ہو نا، تو اس قبر کے اندر پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور وہ دو فرشتے جو ہیں پتہ کیا کرتے ہیں؟ فَيُقْعِدَانِهِ، کہ وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ تو وہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ یقعدانہ، قعدہ۔ اور پھر وہ اس سے آگے سوال جواب کرتے ہیں۔ تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان کا یہ ایک حسن ہے کہ اگر کیفیت بدل جائے تو بعض اوقات اس کے لیے لفظ بھی بدل جائے۔ اب ذرا دیکھنا، ایک ہے کہ آپ کسی چیز کو پیچھے سے ہانک رہے ہیں، پیچھے سے ہانک رہے ہیں۔ یہ جو پیچھے سے آپ ہانک رہے ہیں، اور جس کو ہانک رہے ہیں وہ آگے ہے، اور جو ہانکنے والا ہے وہ کیا ہے؟ پیچھے ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے صاعق۔ کیا لفظ ہے؟ صاعق، یعنی ہانکنے والا۔ اور ایک ہے کہ اگر جس چیز کو بندہ کھینچ رہا ہے وہ چیز پیچھے ہے اور کھینچنے والا آگے ہے، تو پھر اس کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے قائد۔ ہم یہ اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں نا، قائد ملت اسلامیہ، قائد ملت، قائد قیادت کرنے والا۔ قائد کا معنی قیادت کرنے والا، اور یہ بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے جی، سیاسی قیادت، مذہبی قیادت۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یعنی ہانکنے والا پیچھے ہے تو اس کے اندر ایک ذرا ذلت والا اور اس کے اندر توہین والا پہلو پایا جاتا ہے، اور اگر کھینچنے والا آگے ہے تو اس کے اندر وہ توہین والا پہلو نہیں، یعنی یہ آگے آگے ہے، جس کو لے کے جا رہا ہے وہ پیچھے پیچھے ہے، اس کو کہتے ہیں قائد۔ اور اگر وہ پیچھے ہے ہانکنے والا تو پھر کیا کہیں گے؟ سائق۔ عرب کے اندر یہ جتنے ڈرائیور ہیں نا، ڈرائیور کے لیے لفظ ہی سائق استعمال ہوتا ہے۔ سائق، ڈرائیور کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سائق۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ
لفظ استعمال کیا وسیق الذین، اور ہانکا جائے گا، یعنی فرشتے جو ہیں پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ جہنم میں جانے والے مجرم، وہ گناہگار اور وہ پاپی وہ آگے آگے ہوں گے. یہ فرشتے پیچھے ہوں گے جو ان کو ہانک رہے ہوں گے اور وہ جہنمی آگے آگے ہوں گے. یہ انداز ہوگا. فرمایا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا ہانک کر. زمرا، کیسے لے جایا جائے گا؟ ایک ایک کر کے نہیں، ٹولیوں کی شکل میں لے جایا جائے گا. کس طرح؟ ٹولیوں کی شکل میں. اچھا، اب عربی زبان کے اندر یہ جو لفظ ہے نا زمرہ، یہ جو ہے نا ٹولیوں کی شکل میں، مفسرین نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ وہ جو جہنم کے اندر ٹولیاں لے جائی جائیں گی نا، وہ ٹولیاں جو بنائی جائیں گی ان کے مختلف انداز ہوں گے. مثلا بعض ٹولیاں اس طرح کی بنائی جائیں گی کہ ان کو ان کے کفر کی درجہ بندی کی وجہ سے ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی. یعنی یہ جہنم کے اندر وہ ٹولی جا رہی ہے، یہ وہ گروہ جا رہا ہے، یہ وہ طبقہ جہنم میں جا رہا ہے جس نے جہنم کے اندر سب سے نچلی گہرائی میں جا کر گرنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جہنم کی سب سے نچلی گہرائی میں کنہوں نے جانا ہے؟ منافقوں نے جانا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور یقین جانیے کہ اتنے خطرناک یہ کافر نہیں ہے جتنے خطرناک منافق ہے. اور اسلام کو اتنا زیادہ نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا. آپ ذرا دیکھ لیں کہ عبداللہ بن ابی نے جتنا نقصان پہنچایا، کیا ابو جہل نے اتنا نقصان پہنچایا ہے؟ نہ، سوال ہی پیدا نہیں. اور عبداللہ بن سبا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلام کی صفوں کے اندر گھس کر آ کر اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے دنیا کے اندر اور کسی کافر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. یعنی اس قدر نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ منافق ہی تو تھے. صحابہ کرام کو سب سے پہلے بے وقوف اور صحابہ کو گالیاں نکالنے والے کون تھے؟ یہ منافق ہی تو تھے. بہرحال ان منافقوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کلمہ پڑھ، تو اس لیے جہنم کے اندر ایک وہ طبقہ جائے گا کہ جن کو جہنم کے اندر سب سے نچلی گہرائی کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. یہ وہ لوگ. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ایسے ہی نا اپنی زبان سے لا ابالی انداز میں بغیر پرواہ کے ایک جملہ کہہ دیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس جملے کی خطرناکی اس قدر ہوتی ہے کہ اس جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی بڑی گہری کھائی میں جا گرتا ہے. بڑی گہری کھائی میں جا گرتا ہے. وہ اپنی طرف سے اس کو پرواہ کوئی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا، اب ذرا ایک اور بات سمجھیے گا کہ ایک طبقہ وہ بھی ہوگا کہ جن کو عذاب دیا جائے گا اور ان کا عذاب جو ہے نا وہ ان کے صرف ٹخنے تک ہوگا. جسم کا اوپر والا حصہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا. کوئی سنا ہوا ہے نا یہ مسئلہ
کہ بعض لوگوں کو جہنم کا عذاب کتنا دیا جائے گا؟ صرف ٹخنوں کا۔ اللہ اکبر، باقی اوپر والے حصے کو عذاب نہیں ہو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جیسے بھی دے دے۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا کپڑا، اپنی شلوار، اپنا تہ بند وہ اپنے ٹخنوں سے وہ نیچے رکھتے ہیں، یہ جو ٹخنے ہوں گے یہ قیامت والے دن یہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ٹخنے یہ کہاں ڈالے جائیں گے؟ آگ میں۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار، کہ وہ کپڑا، وہ تہ بند جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ٹخنے وہ آگ میں جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہم تو اس کو بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا کچھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو ان کی جو ایڑیاں تھی نا وہ خشک رہ گئی اور ایڑیوں تک پانی نہ پہنچا، ایڑیوں تک پانی نہ پہنچا، ایڑیاں خشک رہ گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی وہ وضو کیا ہوگا، بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے بھائیوں، وہ جو ہے نا وہ ایڑیاں خشک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ جو ایڑیاں ہیں یہ جہنم میں جائیں گی۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو ایڑیاں ہیں یہ کہاں جائیں گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ایڑیوں تک عذاب دے گا کہ انہوں نے ایڑیوں کو صحیح طرح دھویا کیوں نہیں۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کے اندر اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ان کو جہنم کے اندر سب سے نچلی گہرائی میں ڈالا جائے گا، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کا عذاب کہاں تک ہوگا؟ صرف ٹخنوں تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا چچا ہے نا ابو طالب، یہ چونکہ اسلام پر فوت نہیں ہوا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمہ پڑھے وہ دنیا سے چلا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا ابو طالب کے پاس جب اس کا آخری وقت آیا ہوا تھا، تو آپ وہاں پر پہنچے اور آپ نے جا کر کہا کہ اے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو وہ وہاں پاس ہی ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ابو جہل کا ایک دوست عبداللہ بن امیہ بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ اے ابو طالب، جاتے جاتے اپنے بھتیجے کی بات نہ ماننا، مکے میں لوگ تانا دیں گے کہ دیکھو ابو طالب کتنا یعنی کہ کچے موقف والا نکلا کہ جاتے جاتے اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور اپنے بھتیجے کا دین اس نے قبول کر لیا، اس کی بات نہ ماننا۔ تو میرے بھائیوں، ابو طالب نے پھر آخری جملہ جو کہا تھا، اس نے کہا تھا انا علی ملت عبد المطلب و ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس بات پہ دکھ ہوا کہ یہ میرا چچا، میرے ساتھ رہنے والا اور میرا پورا
پورا ساتھ دینے والا، لیکن آج کفر پر فوت ہونے کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ بلال کہاں سے آیا اور جنت کما گیا، یہ صہیب کہاں سے چلا جنت کما گیا، اور یہ سلمان کہاں سے آیا جنت لے گیا، اور یہ میرا گھر میں میرے چچا رہنے والا آج جہنم میں جا۔ اللہ تعالیٰ سے اپیل کی، درخواست کی، یا اللہ میرے چچا کو معاف کر دے، میرے چچا کو معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی نبی کے لیے یہ جائز ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ اگر کسی کی موت شرک پر اور کفر پر آ جاتی ہے تو اس کے لیے وہ مغفرت کی وہ دعا کریں، اس کے لیے وہ سفارش کریں۔ یہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ اگرچہ آپ کا چچا ہے لیکن فوت کفر پر ہوا ہے، لہذا یہ جہنم میں جائے گا۔ سورہ التوبہ 113 نمبر آیت، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، فرمایا نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر اتنا کہا کہ چونکہ اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے، ہم اس وجہ سے اتنا کریں گے کہ یہ جو آپ کا چچا ابو طالب ہے اس کو جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا وہ اس کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا۔ اور وہ کیا ہے کہ تیرے چچا کو جہنم کے اندر وہ جہنم کا تیار کیا ہوا، آگ کا تیار کیا ہوا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس جوتے کے ساتھ اس کا یعنی ابو طالب کا دماغ کھولے گا، ایسے کھولے گا، ایسے ابلے گا جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہیں۔ لو میرے بھائیوں، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے ہلکا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ان کا عذاب ان کے گھٹنوں تک دیا جائے گا، بعض لوگوں کو ان کا عذاب جہاں پر یہ ازار بند باندھتے ہیں نا یا کمر تک عذاب دیا جائے گا، بعض لوگوں کو ان کی گردن تک عذاب دیا جائے گا، اوپر والا حصہ بچا لیا جائے گا، اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل عذاب۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ جو جہنم کے اندر مختلف ٹولیاں وہ ہانک کر لے جائی جائیں گی، وہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کی درجہ بندی ہوگی۔ کس کی وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ویسے مومن ہے، توحید پر ہے، کفر اور شرک اس کے اندر نہیں ہے، اگر وہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ اپنی سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اور مشرک وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ یعنی وہ جو باقی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی وہ نکال لیے جائیں گے، یا کسی نہ کسی کی سفارش ان کے لیے کام آ جائے گی، وہ سفارش کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے، لیکن جس کی موت کفر پر اور شرک پر آئی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی نبی کا باپ ہے، چاہے وہ کسی نبی کی بیوی ہے، یا وہ کسی نبی کا چاچا یا تایا ہے، وہ نہیں نکالا۔ تو میرے بھائیوں، ٹولیاں جو جائیں گی جہنم میں ان کی پہلی شکل کیا ہوگی؟ پہلی شکل کیا ہوگی کہ ان کے کفر کی درجہ بندی کی وجہ سے ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ یہ سب سے نیچے جائیں گے، ان کو ٹخنوں تک عذاب ہے، یہ دوسری ٹولی ہے، ان کو گھٹنوں تک عذاب ہوگا، یہ تیسری ٹولی جا رہی ہے، ان کو کمر تک عذاب ہوگا، یہ وہ ٹولی جا رہی ہے، ان کو گردن تک عذاب ہوگا، یہ وہ ٹولی جا رہی ہے۔ یعنی ان کے
یعنی جرم کی مناسبت سے جتنا جرم ہوگا اتنی ان کو سزا سنائی جائے گی، اور اس سزا کے مطابق ان کی ٹولیاں بنا بنا کر جہنم میں ہانکی جائے گی۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ ایک ہے، یہ ایک ہوگی تقسیم۔ دوسری تقسیم کیا ہوگی؟ دوسری تقسیم یہ ہوگی کہ مختلف انبیاء کے دور کے جو کافر ہوں گے وہ اس زمانے کے کافر جو ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا جی، یہ جہنم میں جو ٹولی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ یہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں کفر کرنے والے، شرک کرنے، یہ وہ جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ کون سی ٹولی جا رہی ہے؟ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کفر کرنے والے تھے، وہ فرعون اور اس کے ساتھی جو فرعونی تھے، یہ وہ ٹولی جہنم میں جا رہی ہے۔ اچھا، یہ کون سی ٹولی جا رہی ہے؟ یہ جناب شعیب علیہ السلام کے زمانے کے کافر جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب ہود علیہ السلام کے زمانے کے کافر جا رہے ہیں۔ یہ جہنم میں کون سی ٹولی جا رہی ہے؟ جناب صالح علیہ السلام کے زمانے کے کافر جا رہے ہیں۔ اور یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ کے زمانے کے کافر جا رہے ہیں۔ تو میری بات آپ سمجھے نا؟ ان کے پھر آگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو قیامت تک ہے، ان کے پھر آگے کئی دور بنائے جائیں گے۔ یہ صحابہ کے دور کے کافر ہیں، یہ تابعین کے وقت کے کافر ہیں، یہ تبع تابعین کے وقت کے، آگے پھر ان کے زمانے۔ تو دوسری تقسیم کیا ہوگی؟ زمانوں کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم کیا ہوگی؟ کفر کی درجہ بندی کے اعتبار سے۔ دوسری تقسیم زمانوں کے اعتبار سے۔ اچھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تیسرا انداز بھی ہوگا ان کی ٹولیاں بنانے کا۔ وہ کیا؟ وہ ان کے الگ الگ جرم کی بنیاد پر ان کی ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ وہ کیسے؟ کہ یہ جہنم میں وہ جا رہے ہیں جو دنیا میں چوریاں کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ چوریاں کرنے والے جا رہے ہیں، چور، یہ وہ جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ کون جا رہے ہیں؟ جی یہ ڈاکو جا رہے ہیں جو ڈکیتیاں مارتے تھے۔ اچھا، یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ بدکار جا رہے ہیں جو بدکاری کیا۔ یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ سود خور جا رہے ہیں۔ یہ کون سی ٹولی جا رہی ہے؟ یہ رشوت خوروں کی جا رہی ہے، مختلف۔ یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ شرک کرنے والے، یہ بدعات کرنے والے، یہ فلاں، یعنی جرم کے اعتبار سے بھی وہاں ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ تو کتنے انداز ہو گئے جی؟ 3 انداز۔ یاد رہے گا نا؟ پہلا انداز کیا ہوگا؟ کفر کی درجہ بندی، سمجھے نا؟ جتنا کفر زیادہ اتنا وہاں پر عذاب زیادہ ہوگا۔ اگر اس کا جرم کم ہے تو عذاب اتنا کم ہوگا۔ اچھا، دوسری درجہ بندی کیا ہوگی؟ زمانے کے اعتبار سے۔ اور تیسری درجہ بندی کیا ہوگی؟ جرم کے اعتبار سے، الگ الگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک تنور تھا۔ کیا تھا؟ تنور۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ تنور جو ہے نا وہ نیچے سے کھلا تھا، نیچے والا اس کا حصہ کیا تھا؟ کشادہ، اور وہ جب اوپر ایسے آتا جا رہا تھا تو اوپر سے وہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، نیچے وہ کھلا تھا اور اوپر سے تنگ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس میں دیکھا بہت بڑا تنور اور اس میں آگ جل رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ اچھا، وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یکدم نیچے سے آگ بھڑکتی اور وہ سارے جتنے اندر تھے نا وہ جل رہے، وہ سارے وہ ایسے پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے اوپر آنے کی کوشش کرتے، اور جب عین کنارے کے پاس پہنچتے تو نیچے سے آگ مٹھی کر دی جاتی، وہ پھر نیچے چلے جاتے۔ جب سارے نیچے چلے جاتے پھر آگ بھڑکائی جاتی، پھر وہ اسی طرح وہ یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے اوپر آتے، کنارے پر آتے، پھر نیچے سے آگ مٹھی کر دی جاتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ مرد بھی تھے اور اس میں عورتیں بھی تھیں، اور وہ مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو نبی مجھے بتایا گیا یہ بدکار ہیں، یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ بدکاری کرنے والے ہیں، یہ وہ پورشن ہے، یہ وہ بیرک ہے، یہ جہنم کی وہ بیرک ہے جو کن کے لیے ہے، بدکاروں کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف زمرا، کس طرح؟ ٹولیوں کی شکل میں، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فتحت ابوابها، تو جب وہ آ جائیں گے نا تو اس وقت ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ پہلے دروازے بند ہوں گے، پہلے دروازے، تو ان مجرموں کے وہاں پہنچنے پر دروازے کھولے جائیں گے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ پہلے دروازے کیا ہوں گے؟ بند۔ آپ نے دیکھا کہ جیل کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب این مجرموں کو لے کر گاڑی وہاں پہنچتی ہے، فٹافٹ دروازہ کھلتا ہے اور جو ہی وہ مجرم اندر جاتے ہیں فوراً بند۔ یہ انداز فرمایا فتحت ابوابها، تو جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے اس کے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کے لیے اس جہنم کے داروغے، کیا کہیں گے؟ جہنم کے داروغے، خزانتها، خزاناتن یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ خازن، اس کا واحد کیا ہے؟ جیسے طلباتن اور اس کا واحد کیا ہے؟ طالبن۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ایک تنظیم بھی ہے نا، وہ جمعیت طلبہ عربیہ، یعنی طلبہ یہ ایک لفظ جمع کا استعمال ہوتا ہے، واحد کیا ہے؟ طالبن۔ تو فرمایا کہ جب یہ خزاناتن، خازن کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کسی خزانے پر ڈیوٹی دینے والا، خزانے پر چوکیداری کرنے والا۔ چونکہ اکثر جو لوگ ہوا کرتے تھے نا وہ کسی ایسی ہی جگہ پر چوکیداری کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس بنا پر وہ چوکیدار کے اوپر لفظ بولا جانے لگا خازن۔ چوکیدار پر کیا لفظ بولا جانے لگا؟ خازن۔ یہ خازن ہے، یعنی یہ ایک ایسی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہے جہاں خزانہ ہے، جہاں کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ فرمایا کہ قال لهم خزنتها، تو اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جو داروغے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے، جہنمیوں سے، جب جہنمی اندر چلے جائیں گے اور ان کے اوپر جو متعین جہنم کے اوپر جو داروغے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے؟ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کون کہیں گے؟ جہنم کے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جہنم کے جو بڑے بڑے دروغے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 19۔ سورہ المدثر میں آتا ہے علیہا 19 کہ اس کے اوپر 19 دروغے ہوں گے۔ ویسے تو جہنم پر ڈیوٹی بہت سارے فرشتوں کی ہوگی۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس وقت جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے۔ لیکن ان کے جو بڑے بڑے، اب دیکھو نا فوج تو لاکھوں میں ہوتی ہے لیکن اوپر جرنیل کتنے ہوتے ہیں؟ چند۔ یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز
جب قرآن میں آیت اتری نا کہ علیہ 19 کہ جہنم پر اللہ نے 19 دروغے مقرر کیے ہیں، تو اس وقت کافروں نے اس آیت کا بھی مذاق اڑایا، کہنے لگے دیکھو کہ یہ اللہ کہتا ہے جی اس پر جہنم کے اوپر 19 دروغے ہوں گے، تو اللہ کے پاس 20 بھی پورے نہ ہوئے، چلو 20 تو کر لیتا۔ وہ کیا کہا جاتا ہے نا، وہ ایک راؤنڈنگ فگر، تو چلو راؤنڈنگ فگر تو اللہ کر لیتا، 20 تو پورے کر لیتا۔ ابو جہل جو تھا نا بڑا بے ایمان تھا، وہ کہنے لگا، وہاں پر جو بیٹھے تھے نا اس کے دوست، تو ان سے ساروں سے کہنے لگا وہ جو 19 ہوں گے نا ان میں سے 10 تو میں اکیلے ہی سنبھال لوں گا، باقی کتنے رہ گئے 9، اور تسی سارے مل کے باقی 9 نہیں سنبھال لو گے، 10 تو میں اکیلے ہی سنبھال لوں۔ یعنی اس بے ایمان نے نا اس آیت کا ایسے مذاق اڑایا۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ وما جعلنا عدتہم، ہم نے وہ جو 19 تعداد مقرر کی ہے وہ بھی اسی لیے مقرر کی تھی کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ کون اس گنتی کا مذاق اڑاتا ہے اور کون اس گنتی کو قبول کرتا ہے، ہم نے اسی لیے مقرر کی۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے آزمانا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ 19 اتنے سخت مزاج ہوں گے، اتنے سخت مزاج ہوں گے کہ ان کے اندر نرمی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوگی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ التحریم اور آیت نمبر 6۔ فرمایا وہ جو آگ کے اوپر ہم نے وہ 19 جہنم کے بڑے بڑے جرنیل مقرر کرنے ہیں نا، وہ کون ہوں گے؟ بڑے سخت مزاج اور بڑے سخت طبیعت اور بہت سخت قسم کا لہجہ استعمال کرنے والے، فرمایا وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور پھر ان 19 کے اوپر جو سب سے بڑا چیئرمین ہوگا اس کا نام ہے مالک، اس کا کیا نام ہوگا؟ مالک۔ اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے، یہ نام قرآن میں بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا تو آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو میرے سامنے نا ایک ایسا شخص آیا کہ بڑی اس کی سخت قسم کی نا، تو میں بڑا حیران، تو میں نے پوچھا، میں ابھی اس کو دیکھ ہی رہا تھا تو میرا دل کا کہ میں آگے بڑھ کر اس سے سلام لوں، تو وہ آگے بڑھا اور اس نے فٹافٹ مجھ سے سلام لے لیا۔ تو مجھے جبریل نے بتایا یہ مالک ہے اور یہ جہنم کا دروغہ ہے، سب سے بڑا دروغہ ہے، اور جب کا یہ پیدا ہوا ہے اس کو ہنسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہنسی ہوتی کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہنسی کیا ہے۔ فرمایا کہ وقال لهم خزنتها، اور ان جہنمیوں سے اس جہنم کے داروغے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، یعنی تمہاری اپنی زبان میں سے، تمہاری اپنی قوم، تمہارا اپنا قبیلہ، تمہاری اپنی نسل، اس میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اچھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، من کہ اے لوگو ہم نے یہ رسول تمہاری اپنی جانوں میں سے بھیجا ہے، تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے، تمہاری طرح شادی کرتا ہے، تمہاری طرح اس کی اولاد ہے، تمہاری طرح اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے داماد ہیں، اس کے باقی پورا خاندان ہے، کنبا قبیلہ ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، بازار میں بھی آتا جاتا ہے، بالکل جو تمہارے معاملات ہیں، انسانی بشری تقاضے ہیں، وہ اس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ فرمایا الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟
یتلون علیکم آیات ربکم کہ وہ تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور وہ ڈراتے تھے تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ یہ سوال کریں گے، کون سوال کریں گے؟ جہنم کے دروگے۔ کن سے سوال کریں گے؟ کافروں سے۔ کیا سوال کریں گے؟ کہ کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں عذاب سے ڈرایا کرتے تھے؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر۔ قالوا بلا، قالوا وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل ٹھیک ہے، واقعتاً ہمارے پاس رسول آئے تھے، نبی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تھا، اللہ کی بات پہنچائی تھی، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، کوئی کسر نہیں کی۔ اب یعنی اعتراف کریں۔ سورہ الملک ہے نا، سورہ الملک، وہاں پر یہ آیت آتی ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ دیکھو یہ کہیں گے جب بھی ایک فوج جہنم میں ڈالی جائے گی، جہنم کے دروگے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا؟ کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات ہی نہیں مانی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ تم غلط باتیں کرتے ہو، اے جگ میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، تم تو بالکل غلط باتیں کرتے ہو، لہذا ہم نے ان کی بات نہ مانی، لہذا اب فاعترفوا بذنبہم وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فرمایا اس اعتراف کے بعد کیا جہنم سے چھوٹ جائیں گے؟ نہیں۔ فسحقا لاصحاب السعیر، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا وقال لهم خزنتها اور ان کے لیے جہنم کے دروگے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، وہ تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات اور وہ تمہیں ڈراتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ اس دن سے مراد کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب لیکن وہ عذاب والی بات سچ ثابت ہوئی۔ حقت کا معنی کیا ہے؟ سچ ثابت ہوئی۔ کیا سچ ثابت ہوئی؟ کلمۃ العذاب، عذاب والی بات، عذاب والی بات وہ سچ ثابت ہوئی۔ وہ جس وقت ابلیس کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کے اس سجدہ کرنے کے انکار کے موقع پر، تو اس وقت یہ ابلیس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آج تو مجھے اس آدم کی وجہ سے دھتکار رہا ہے نا، تو میں اب اس آدم کی اولاد کے ساتھ قیامت تک دشمنی نبھاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ میں ان کے دائیں طرف سے آ کر بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے آ کر بھی گمراہ کروں گا، کبھی آگے سے گمراہ کروں گا، کبھی پیچھے سے گمراہ کروں گا، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا ان کو گمراہ کرنے، میں ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو اپنا جو زور لگانا ہے لگا لے۔ تو اب پھر اگلی بات یہ ہے جو میرے خالص اور شکر گزار بندے ہوں گے نا وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے، جو میرے خالص اور شکر گزار بندے ہوں گے تو جتنا مرضی بھی زور لگا لے گا وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جتنی مرضی گمراہی پھیل جائے قیامت تک ایک گروہ حق پر ضرور قائم رہے گا، قیامت تک ایک گروہ حق پر ضرور قائم رہے گا۔ اچھا اللہ کے رسول نے وہ حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ بتایا کہ 2 یا 10 یا 20؟ کتنے؟ ایک گروہ۔ یہ حدیث ہے، پڑھ کے دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک گروہ،
10 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 40 نہیں، بلکہ ایک۔ اچھا وہ دوسری حدیث جو ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان میں سے فرمایا سارے ہی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، کہ سوائے 10 کے، ایک کے ہے نا۔ میرے بھائیوں بات سمجھیں، یہ جو آج لوگوں نے لوگوں کو ایک یہ چڑھایا ہوا نا جی، بس ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، وہ بس جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے، غلط ہے، یہ غلط ہے عقیدہ، یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے فرامین کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک ایک گروہ حق پر رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی فرقے بنیں گے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ وہ ایک ہے، وہ کئی ایک نہیں ہے۔ ایک میں اور کئی ایک میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ وہ ایک ہوگا کہ کئی ایک ہوں گے؟ ایک ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن وہ فرمایا جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے نا، اے ابلیس وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ فرمایا اگلی بات کہ جو تیرے ہتھے چڑھ جائیں گے اب ان کے بارے میں بھی سن لے۔ فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ان سارے بدبختوں کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں۔ جو تیرے ہتھے چڑھتا جائے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ جہنم کو بھر دوں۔ لو یہ ہے وہ حقت کلمۃ العذاب، کہ عذاب کی بات ہے، علی الکافرین کافر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، پھر کہا جائے گا کہ اب تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ جہنم کے دروازوں سے کتنے ہوں گے جہنم کے دروازے؟ 7۔ یہ سورہ الحجر میں ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور جنت کے کتنے ہوں گے؟ 8۔ فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان کے لیے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، فبئس مثوی المتکبرین، بس بڑا ہی برا ہے وہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ اچھا میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جو بھی جرم ہوتا ہے نا، جو بھی جرم، اس کے اندر پیچھے بنیاد تکبر ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ تکبر۔ شرک بھی جو کرتے ہیں تکبر کی بنیاد، بدعات تکبر۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا تکبر کی 2 نشانیاں، ایک ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرا دوسروں کو حقیر، اور دوسری نشانی کیا ہے کہ حق بات کو جانتے ہوئے بھی نہ ماننا۔ حق بات کو جانتے ہوئے بھی، یہ ہے تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر الگ الگ وہ جرائم کا تذکرہ کرنے کی بجائے ایک ایسے جرم کا تذکرہ کر دیا جو ان جہنمیوں میں سب میں مشترک ہوگا، اور وہ کون سا جرم ہوگا؟ تکبر۔ فبئس مثوی المتکبرین، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے کن کا؟ تکبر کا۔ اچھا بھائی، کوئی بھائی یہ بتائے گا کہ سائق میں اور قائد میں کیا فرق ہے؟